بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، عید کے دن کے کچھ ضروری مسائل اور کچھ معمولات پر آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ عید کے دن سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ فجر کی نماز، عید کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد جسم کے جو زائد بال ہیں ان بالوں کی صفائی کریں، جسم کے زائد بالوں کو نکال لیں، زیر ناف کے بال ہیں، بغل کے بال ہیں، ان بالوں کو نکال لیں۔ ناخن کاٹ لیں، ناخن بڑے ہوئے ہوں تو ناخن کو کاٹ لیں، تراش لیں۔ اور اسی طریقے سے داڑھی موچھ وغیرہ جو ہے اس کو بھی جو ہے ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو عید سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر نائی کے پاس اور سیلون میں بہت بھیڑ رہتی ہے، تو عید سے پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہی یہ سب جو سر کے بال ہیں اور جو داڑھی وغیرہ کے جو بال بڑے ہوں اور موچھ وغیرہ یہ سب جو ہے ٹھیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عید کے دن جو ہے زیر ناف وغیرہ یہ نہیں کاٹے ہوں اور بغل کے جو بال ہوں وہ اگر نہیں کاٹے ہوں تو ان کو بالوں کو نکال لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مسواک کریں، ٹھیک ہے نا، غسل کریں اچھی طریقے سے۔ غسل کرنے کے بعد جو آپ کے پاس عمدہ سے عمدہ بہتر کپڑا ہو، نئے کپڑے ہوں بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم جو عمدہ بہترین کپڑے ہوں ان کپڑوں کو آپ زیب تن کریں، ان کپڑوں کو پہنیں۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وائٹ ہو، سفید کپڑے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس خوشبو وغیرہ ہوں خوشبو لگا لیں، سرما لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کھجور کھائیں، طاق عدد ایک یا کیا کہتے ہیں 3 عدد، 5 عدد، 7 عدد جتنے بھی ہوں کھجور یا چھوارے کھا لیں، یا اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے کھا لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر عیدگاہ کے پاس آپ کے یہاں عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے تو عیدگاہ میں جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں ہی ہونی چاہیے، لیکن کوئی عذر ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال پیدل جائیں، عید کی نماز، عیدین کی نماز پیدل جانا یہ مسنون ہے۔ دور ہو، کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن پیدل جانے کی کوشش کریں۔ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ جائے نماز یا حصیر وغیرہ جو ہے لے کر کے جائے، تاکہ وہاں اگر انتظام نہ ہو تو آپ کو دقت نہ ہو، تو اپنے ساتھ مصلی وغیرہ چٹائی وغیرہ لے کر کے جائیں۔ وہاں جا کر کے سکون سے بیٹھیں اور امام صاحب جو تقریر کریں گے خطبہ وغیرہ کو دھیان سے سنیں۔ وہاں پہ نماز کی ترتیب بھی بتائی جاتی ہے، تو ہم بھی جو ہے ترتیب بتا دیتے ہیں۔ عید کی نماز کی جو ترتیب ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، تو واجب کی نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو 6 زائد تکبیروں کا یہ بھی بولنا ہے، آپ کو اضافہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نیت کرتا ہوں میں عید الفطر واجب نماز کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واجب نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، تابع اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر بولیں گے ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر جو ہوگی تو ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر بول کر کے باندھ لیں گے، چوتھی تکبیر میں باندھ لیں گے۔ یعنی بیچ میں جو 2 تکبیریں ہوں گی وہ 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنا ہے۔ پہلی تکبیر میں باندھ کر کے ثنا پڑھیں گے اور آخری یعنی چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے اور چپ چاپ خاموش امام صاحب قرات کریں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ سورہ فاتحہ کی قرات ہوگی اور ضم سورت دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب ڈائریکٹ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں پھر جو ہے ہمیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کس طریقے سے کہنا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر، 1 تکبیر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں کیا کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے بول کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے جو عربی میں جو خطبہ جو دیے جاتے ہیں، 2 خطبہ جو پڑھے جاتے ہیں، ان 2 خطبوں کو سننا بھی ضروری ہے، دھیان سے سنیں
اور پوری توجہ سے ان خطبوں کو سنیں، اس کے بعد جو ہے وہاں سے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، مبارکباد بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے نہیں۔ معانقہ جو کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، یہ سنت سمجھ کے نہیں۔ کوئی نئے ساتھی ملے ہیں، نئے دوست ملے ہیں، نئے رشتہ دار، تو آپ بالکل معانقہ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، گھر آ جائیں، گھر آنے کے بعد پھر کچھ کھا لیں، اور دوستوں کو، فرینڈ کو، رشتہ داروں کو آپ مبارکباد پیش کریں، وش کریں، دعائیں دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کا حمد و ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی دولت دی، اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے بہت سنیما ہالوں میں چلے جاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں۔ یہ میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم نے رمضان کی جو عبادت ہے وہ عبادت کو منٹوں میں، گھنٹوں میں ہم نے برباد کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عید کے دن ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان سنیما ہال میں جا کر کے نئی نئی فلم ریلیز ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے گناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائی، اللہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی، نماز پڑھتے رہنا، پوری زندگی نماز پڑھیں گے، مسجدیں ایسے ہی بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اور دوسرے جو اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان چیزوں کو جاری رکھنا ہے۔ تادم حیات جو ہے، مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھتے رہنا ہے، ساری چیزیں، سارے اعمال ہمیں کرتے رہنا ہے۔ رمضان ختم ہوا ہے، نماز ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔